رسول خدا ہجرت کے 10ویں سال 24 یا 25 ذی-القعدہ کو قریب 1 لاکھ افراد کے ساتھ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ کا یہ حج حجۃ الوداع، حجۃ الاسلام اور حجۃ البلاغ کہلاتا ہے۔ اس وقت امام علی علیہ السلام تبلیغ کے لیے یمن گئے ہوئے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج پر جانے کی خبر ملی تو یمنی مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور اعمال حج کے آغاز سے قبل ہی رسول اللہ سے جا ملے۔ حج کے اختتام پر رسول خدا مسلمانوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد مسلمانوں کا یہ عظیم الشان اجتماع بروز جمعرات 18 ذی الحجہ کو پیغمبر اکرم کی معیت میں غدیر خم کے مقام پر پہنچے اور عراق وغیرہ سے آنے والے حجاج اس عظیم کاروان سے جدا ہوئے، جہاں سے شام، مصر اور عراق وغیرہ سے آنے والے حجاج نے اس عظیم کاروان سے جدا ہو کر اپنے اپنے مقررہ راستوں سے اپنے ملکوں کی طرف جانا تھا۔ اتنے میں جبرائیل آیہ تبلیغ لے کر نازل ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا یہ پیغام پہنچا کہ علی علیہ السلام کو اپنے بعد ولی اور وصی کے طور پر متعارف کرائے۔ آیت نازل ہونے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروان کو روکنے کا حکم دیا اور آگے نکل جانے والوں کو واپس پلٹنے اور پیچھے رہ جانے والوں کو جلدی جلدی غدیر خم کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا حکم دیا۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد رسول خدا نے خطبہ دیا جو خطبہ غدیر کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی طویل خطبے میں ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ثقلین یعنی کتاب خدا اور اہل بیت علیہم السلام کی اتباع کرتے رہنے کی تلقین فرمائی، جو بعد میں حدیث ثقلین کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کیا میں تمہاری نسبت تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حاکم نہیں ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا، کیوں نہیں اے رسول خدا؟ پھر رسول اللہ نے فرمایا، خداوند متعال میرا مولا یعنی حاکم ہے اور میں مومنین کا مولا یعنی حاکم ہوں۔ اس کے بعد رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا، یہاں تک کہ سب نے آپ علیہ السلام کو رسول خدا کے پہلو میں دیکھ لیا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، پس جس کا بھی میں مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے 3 مرتبہ دہرائے اور فرمایا، اے اللہ، تو اس شخص کو دوست رکھ اور اس کی سرپرستی فرما جو علی علیہ السلام کو دوست رکھتا ہے اور اسے اپنا مولا اور سرپرست مانتا ہے، اور ہر اس شخص سے دشمنی کر جو علی علیہ السلام کا دشمن ہے، اس کی مدد اور نصرت فرما جو علی علیہ السلام کی نصرت کرتا ہے، اور اس شخص کو اپنی حالت پر چھوڑ دے جو علی علیہ السلام کو تنہا چھوڑتا ہے۔ بعد ازاں لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، حاضرین اس پیغام کو غائبین تک پہنچا دیں۔ ابھی اجتماع منتشر نہیں ہوا تھا کہ جبرائیل دوبارہ نازل ہوئے اور خدا کی طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیہ اکمال نازل کی، جس میں ارشاد ہوا کہ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ اس موقع پر لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو مبارکباد پیش کی۔ حضرت ابوبکر اور عمر بھی مبارک دینے والوں میں پیش تھے اور باقی صحابہ ایک دوسرے کے بعد مبارکباد دے رہے تھے۔ عمر مسلسل کہہ رہے تھے کہ مبارک ہو، اے علی مبارک ہو کہ آپ ہر مومن مرد اور عورت کے مولا اور سرپرست ہو گئے۔ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ایک خیمہ برپا کیا گیا۔ مسلمانوں کو حکم دیا کہ گروہ در گروہ آ کر علی علیہ السلام کو امیر المومنین کے عنوان سے سلام کریں، اور حتیٰ کہ ازواج رسول نے بھی اس حکم نبوی کی تعمیل کی۔